حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی 14ویں ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل رحیمہ کے بعد امام کا کارواں کس منزل پر ٹھہرا اور وہاں پر کون سے واقعات پیش آئے۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل رحیمہ کے بعد امام کا کارواں مسیجد اور مسیجد کے بعد پھر حمام اور حمام کے بعد پھر مغیثہ سے گزرتا ہوا امام کا کارواں عزیب الحجنات نامی منزل پر 28 ذی الحجہ کو یہاں پر پہنچا ہے، اور اسی منزل پر کوفے کے 5 افراد آ کے امام کے قافلے سے ملحق ہوئے ہیں، جن کے اسما یہ ہے کہ عمرو بن خالد اسدی، ان کے غلام سعد، مجمع بن عبداللہ عائزی اور ان کے فرزند آئز بن مجمع اور جنادہ بن حارث سلمانی۔ یہ 5 افراد آ کر امام کے قافلے سے ملحق ہوئے، اور ان 5 افراد کو جو شخص راستہ بتا رہا تھا ترمہ بن عدی، وہ بھی آ کر امام کے قافلے سے ملحق ہوئے تھے۔ جب حر جو کہ امام کی نقل و حرکت پہ معمول تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ امام کے قریب آیا، اس نے کہا کہ یہ لوگ کوفہ سے آئے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ آنے والوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا انہیں میں گرفتار کروں گا یا میں واپس کوفہ ان لوگوں کو بھیج دوں گا۔ تو اس پر امام نے کہا جب یہ لوگ ہمارے اعوان اور ہمارے قافلے میں شریک ہو چکے ہیں تو ان کی زندگی حفاظت کی ذمہ داری حسین ابن علی پہ ہے۔ اس کے بعد حر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد امام ان 5 افراد کی طرف متوجہ ہو گئے اور کوفے کے سیاسی حالات اور کوفے کے خیالات حسین ابن علی کے بارے میں کیا ہے وہ دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفے کے ایک عظیم طبقے کو ابن ذات نے مال دنیا دیکھ کر ان لوگوں کو خرید لیا ہے، اور کوفے کا دوسرا طبقہ جو ہے ان کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردیاں تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب تلواریں اٹھیں گی تو وہ آپ کے خلاف ہی اٹھیں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے قیس بن مسحر سیداوی کی شہادت کی، ان کے قتل کی داستان کو، واقعات کو امام کے سامنے پیش کیا۔ امام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور امام نے گریہ کیا۔ پھر امام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 امام نے تلاوت فرما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ترمہ بن عدی نے امام سے کہا کہ جب میں کوفے سے روانہ ہو رہا تھا ایک بہت بڑا لشکر وہاں پہ آمادہ تھا، میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لشکر آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ اس کے بعد اس نے امام کو نصیحت کی، نصیحت نہیں یعنی اس نے امام کو ایک مشورہ دیا کہ اتنا عظیم لشکر ہے جس سے آپ مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، لہٰذا میرا آپ سے مخلصانہ پیشکش آپ سے یہ ہے کہ آپ ان سے جنگ نہ کریں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوہ عجا پر چلیں، جہاں پہ قبیلہ طے کا 20,000 کا لشکر آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوگا۔ امام نے ترمہ کی مخلصانہ پیشکش پر انہیں دعائے خیر دی، لیکن ان کے مشورے پر عمل کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ منازل پہ امام کے آئندہ کے واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔